بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمہ رانی کی بہت ہی دکھی کہانی آج میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں۔ آسمہ رانی کے والد نے آسمہ رانی کا خون کیوں معاف کیا، حالانکہ عدالت نے سزائے موت بھی سنا دی تھی ملزم کو، اور دوسری طرف لکی مروت جرگے نے آسمہ رانی کے والد کے خلاف بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نیوز نور مقدم کے کیس کے حوالے سے ہے، وہ ڈسکس کرنی ہے آپ سے۔ نور مقدم کے والد کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اور تھراپی ورکس والے آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور امریکن ایمبیسی ظاہر جعفر کو آزاد کرانے کے لیے ایک دم سے متحرک کیوں ہو گئی ہے۔ کیا ظاہر جعفر کو امریکہ سزا سے بچا لے گا؟ یہ سب اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آسمہ رانی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایبٹ آباد کے میڈیکل کالج کی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنی فیملی کا نام روشن کرنا چاہتی تھی، مگر جنوری 2018 میں اس کو ایک درندے نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ آسمہ چھٹیوں پر اپنے گھر کو ہاٹ آئی ہوئی تھی، اور جب وہ اپنی بھابھی کے ساتھ رکشے میں گھر پہنچی تو ملزم نے اس پر فائرنگ کر دی۔ آسمہ کو 3 گولیاں لگیں۔ انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئی۔ آسمہ کی بہن نے بتایا کہ ملزم مجاہد آفریدی نے پہلے سے ہی سعودی عرب کا ویزا حاصل کر رکھا تھا، اور یہ پہلے ہی ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا، اور مجاہد آفریدی نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا کہ میں نے ایسا کرنا ہے اور پھر میں ملک سے بھاگ جاؤں گا تاکہ پولیس مجھے پکڑ نہ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجاہد آفریدی نے قتل کیوں کیا؟ مجاہد آفریدی پہلے ہی سے شادی شدہ تھا، اور وہ دوسری شادی مقتولہ آسمہ سے کرنا چاہتا تھا۔ آسمہ نے گھر والوں کے ذریعے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تم سے، مگر پھر بھی وہ نہیں مانا، اور پھر آخر میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اب آپ یہ کلپ دیکھیں۔ آسمہ رانی نے مرنے سے پہلے مجاہد آفریدی کا نام لیا تھا۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے یہ کلپ دیکھا تھا ان سب لوگوں نے آسمہ کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کوئی سوشل میڈیا سے آواز اٹھا رہا تھا تو کوئی آسمہ رانی کے والد کے ساتھ مل کر اس کیس کو لڑ رہا تھا۔ اب مجاہد آفریدی ملک سے باہر بھاگ چکا تھا، پھر بڑی مشکل سے انٹرنیشنل پولیس کی مدد سے اس کو پاکستان گھسیٹ کر لایا گیا۔ ٹرائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنایا، اور مجاہد آفریدی کو سارے ثبوتوں کے بعد موت کی سزا سنائی گئی، اور جو لوگ ساتھ کھڑے تھے وہ سب بہت خوش ہوئے کہ آسمہ رانی کو انصاف ملا اور اس شخص کو سزائے موت ہوئی۔ 3 سال تک آسمہ کے والد جنگ لڑتے رہے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کی۔ چونکہ مجاہد آفریدی کا تعلق ایک امیر فیملی سے تھا تو اس وجہ سے وہ آسمہ کے والد پہ دباؤ بھی ڈالتے رہے، لیکن اس کے باوجود آسمہ کے بہن بھائی اور والد جنگ لڑتے رہے، اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا گیا۔ پھر مجاہد آفریدی کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے آخر کار اس کو سزائے موت سنا دی گئی، تو آسمہ رانی کے والد نے اب اس کو سزائے موت سنانے کے بعد صلح کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت حیران کن اور غمناک بات تھی کہ انہوں نے صلح کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ آسمہ رانی کے والد غلام دستگیر نے کوہاٹ میں ایک پشتون جرگے کے فیصلے کو قبول کیا اور سزائے موت پانے والے مجرم کو معاف کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا، یہ فیصلہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے لیے میں نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ قاتل کے خاندان والے گھر آئے اور صلح کے لیے منتیں کی، معافیاں مانگی، اور آسمہ کی قبر پر انہوں نے دمبے بھی ذبح کیے۔ غلام دستگیر نے مزید کہا کہ بہت سال لڑائی کرنے کے بعد جب قاتل کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا تو اب مجھے لگتا ہے کہ قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ آسمہ رانی کے والد کے اس فیصلے کے بعد لکی مروت کے جرگے نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ غلام دستگیر کا تعلق لکی مروت سے ہے۔
لکی مروت کے جرگے والے کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، یہ فیصلہ غلط ہے، ہم اس فیصلے میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے ہوئے، اور کہا کہ لڑکی کے والد نے مروت خاندان کی عزت داؤ پر لگائی ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ لڑکی کے والد نے 5 کروڑ اور ایک کار بھی لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام دستگیر نے 5 کروڑ اور ایک کار لے کر اپنی بیٹی کے خون کا سودا کیا ہے، جو کہ مروت قوم کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ امید ہی نہیں تھی کہ آسمہ کے والد صلح کر لیں گے۔ ملزمان کی طرف سے کوششیں تو پہلے سے جاری تھی، مگر صلح نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ اس کیس کے لیے کھڑے تھے انہوں نے بہت ہمت کی تھی، ہار نہیں مانی تھی اور کوششیں ہوتی رہی تھیں، مگر آخر میں جب سزا ہوئی تو والد محترم نے معاف کر دیا اور وہ قاتل جیت گئے، اور لڑکی جس کا ویڈیو کلپ دیکھا وہ ہار گئی۔ بہت دکھ کی بات ہے، اور اگر ایسے پیسے لے کر آپ معاف کرتے رہے قاتلوں کو تو کیا فائدہ اتنی سٹرگل کرنے کا۔ اور اب چلتے ہیں نور مقدم کیس کی طرف۔ شوکت مقدم کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ نور مقدم کا قاتل موت کی سزا ضرور پائے گا۔ شوکت مقدم نے کہا کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا، اور ہم نور کے کیس میں ہونے والی تفتیش سے مطمئن ہیں، ہمیں پولیس پہ بھروسہ ہے اور عدالتی نظام سے بھی سیٹسفائیڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ظاہر جعفر جب اسلام آباد کچہری میں لایا جاتا ہے تو اس کو میڈیا سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ پورا اگست کا مہینہ 28 روز کے ریمانڈ پر ظاہر جعفر کو ایک بار بھی میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے پیشیوں پر ظاہر جعفر کو عدالت سے میڈیا کے سامنے لایا جاتا تھا تو اس کا ری ایکشن عجیب ہوتا تھا، اور پولیس والے بھی اس کو پروٹوکول دے رہے ہوتے تھے، تو میڈیا والے یہ سب کچھ نوٹس کیا کرتے تھے اور اس پر بات بھی کرتے تھے۔ میڈیا کے سامنے ظاہر جعفر کو چپ کرانے کی بھی کوشش کی جاتی تھی، مگر وہ میڈیا کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیتا تھا، اور سوالوں کے جوابات بھی دینے کی کوشش کرتا تھا، اور اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج، چال چلن اور کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہوتے تھے ان سے کافی چیزوں کا پتہ بھی چل جاتا تھا، مگر اب اس کو میڈیا سے دور رکھا جاتا ہے، اب اس کو صرف بخشی خانہ یا حوالات میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تھراپی ورکس والوں کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں اپنی ایک غلطی کی تصحیح کرتی چلوں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بائی مسٹیک کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر وامق ریاض نے پریس کانفرنس کی ہے، جبکہ ڈاکٹر وامق ریاض نے انٹرویو دیا تھا، پریس کانفرنس نہیں کی تھی۔ اینی ویز، اب تھراپی ورکس والوں کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے کیس کے ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں بھی وہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی درخواست پر ظاہر جعفر کو قونصلیٹ رسائی دے دی گئی۔ ظاہر جعفر کو پیر کی رات کو 25 منٹ تک کمرے میں بٹھایا گیا اور صرف 10 منٹ تک اس کی امریکن ایمبیسی سے بات ہوئی۔ وہ ان سے کہتا رہا کہ میرے ساتھ جیل میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جو سہولیات اور قیدیوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ مجھے نہیں دی جا رہی، میں امریکی شہری ہوں، مجھے اچھا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، میں امریکی شہری ہوں، مجھے اچھی جگہ شفٹ کیا جانا چاہیے، اور ظاہر جعفر نے امریکی حکام سے اپنے کیس میں معاونت کی بھی درخواست کی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ معلومات ہیں کہ یہ جیل حکام سے بھی کہہ چکا ہے کہ میں امریکی شہری ہوں، مجھے اچھا ٹریٹمنٹ دیں، مگر پولیس نے اس کے اس مطالبے کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا، اور پہلے تو اس کو اردو کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب تو اس کو اردو اور پنجابی دونوں کی ہی سمجھ آتی ہے۔ اب دوسری طرف ماں عصمت آدم جی کو اپنے بناؤ سنگھار کی فکر ہے، اس کو جیل میں بھی پارلر کی ضرورت ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اسے یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے، اسے اپنے بناؤ سنگھار کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی اپنے بیٹے کی عادات کو سدھارنے کی بجائے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں ہی لگی رہتی ہوگی۔ اس وجہ سے ان باتوں کو دیکھتے ہوئے سارا قصور اس کی ماں کا لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ پہ توجہ دے رہی ہے، اپنے آپ پہ توجہ دیتی ہے، لیکن اپنے اس بیٹے پہ توجہ نہیں دی کہ میرا بیٹا حرکتیں کیسی کرتا ہے۔
جب اس کو اس کے بیٹے نے انگلینڈ میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو اس نے پولیس کو بلوا لیا تھا، تو کیا نور مقدم انسان نہیں تھی؟ اس کے بیٹے نے تو اسے قتل ہی کر دیا، مگر اس نے چھپایا سارا معاملہ۔ اس کو تو لگتا ہے نور مقدم انسان ہی نہیں لگتی تھی۔ اب بھی اس کو اپنے میک اپ کی پڑی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف ماں کو اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے، اپنے میک اپ کی فکر ہے، اور دوسری طرف بیٹے نے بھی ان کا نام لے کر ان کو پھنسا دیا۔ اینی ویز، اب جب امریکی سفارت خانے سے پوچھا گیا اس معاملے پر، تو انہوں نے پرائیویسی کے حوالے سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی بتایا کہ ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور پاکستان سمیت ہر ملک امریکہ کی سنتا ہے اور بات بھی مانتا ہے، مگر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس برے طریقے سے تشدد کرے کسی کو اور قتل کر دے اور اس کی امریکہ کے کہنے پر معافی ہو جائے۔ اور دوسری طرف اب ظاہر جعفر کوئی ایسی توپ چیز بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے ملک و قوم کا سرمایہ ہے جو امریکہ بے چین ہو جائے ظاہر جعفر کو ہر حال میں بچانے کے لیے۔ اب ایسا لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اس کو بچائے گا، کیونکہ نور کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا اس کا احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ امریکن ایمبیسی کے اپنے سٹیزنز کے حوالے سے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں اور یہ سارے روٹین کے پروٹوکولز ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات سنتے ہیں اپنے سٹیزنز کی اور اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ ظاہر جعفر کو قانون کے مطابق سہولیات ملتے رہیں، مگر اس بات کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ اس کو امریکن ایمبیسی بچائے گی۔ اینی ویز، دعا گو ہیں کہ ظاہر جعفر کو عبرتناک سزا ملے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔